وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 47 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور میں اللہ سے امید بھی کرتا ہوں آپ سبھی کو تمام واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں وہ یاد ہوں گے۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم کتاب کے وہ حصے پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدلتی ہے۔ ہم پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لیکن اب یہاں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے اسلام عروج پر جاتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر اسلام عروج یعنی اوپر کی طرف، یعنی قیامت تک اسلام باقی رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ میں آج زندہ ہے، اس کے بعد ہماری نسل آئے گی، اس کے بعد نسل آئے گی، دنیا میں اور بھی کئی مذہب آئیں گے، کئی دین آئیں گے، کئی لوگ آئیں گے، کئی فرقے آئیں گے، لیکن اسلام یہاں سے عروج ہوا تھا جس کتاب کے پنوں سے، اور قیامت تک سب پر غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب یہاں سے اور تھوڑی مشکل بنتی ہے، یعنی مکہ میں آپ اکیلے تھے، بعد میں آپ کو صحابہ ملے یعنی آپ کے ساتھی، لیکن اگر کوئی حملہ کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے برداشت کرتے، اکیلے ٹارچر کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بس موجود تھے، بس کفار مارتے اور مار کھاتے، یعنی اگر تھوڑے ہی قیمت تھی، یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، یعنی کہ مکہ کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر انہیں مارتے تو وہ شہید ہو جاتے، اللہ کی راہ میں اپنی جان بچھا دیتے، لیکن یہ بالکل تھوڑا سا تھا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب ان کی بھی جان داؤ پر لگی ہے، یعنی اب اسلام کا یہاں سے ایک نیا دور یعنی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یعنی ایک ہلکی سی چھینک آ گئی اور فوراً ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، یعنی اس کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ دنیا میں ہے، بالکل نازک ہے، اسے کوئی چیز پتہ نہیں، تو یعنی اس کا ہمیں ہر چیز کی طرف سے، چاہے ڈسٹ ہو اس سے بھی بچانا ہے، مچھر ہے ان سے بھی بچانا ہے، بچے کود جاتے ہیں ان سے بھی بچانا ہے، تو یعنی یہ جو سٹارٹنگ پیریڈ ہے یہ بڑا ٹف پیریڈ ہے۔ ایسے ہی جب گھر بنتا ہے تو اس کی شروعات میں اس کے بیس میں بڑی مضبوطی ڈالنی پڑتی ہے، یعنی بیس یعنی نیچے کی عمارت کا جو نیچے کا حصہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر عمارت کا جو بیس ہے وہ نیچے کا حصہ مضبوط ہے تو سمجھے پوری کی پوری عمارت مضبوط ہے، ورنہ کبھی کہ وہ گر جائے گی۔ ایسے ہی اسلام کا عروج یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسے بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے، کتنی قربانیاں دینی پڑیں، صحابہ نے دے دی، حتیٰ کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی۔ جیسے ہی دین اسلام سے نکلا، مکہ والوں نے ٹارچر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، صحابہ کو تکلیف دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا، یعنی جیسے ہی 40 سال کی نبوت آپ کی، جیسے ہی 40 سال ہوئی آپ کو نبوت مل گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید دے دیا۔ جیسے ہی پھر آپ کی عمر آگے بڑھتی رہی، ٹارچر بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تنگ ہوں گے۔ جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو پھر آپ طائف چلے گئے۔ یہ پورے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکلیف برداشت کی اور اس تکلیف پر صبر کیا۔ اور جب طیف کا واقعہ ہوا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے چینجز ہوئے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر انسان کو آزماتا ہے، یعنی جیسے آزماتا ہے پھر اس کا اجر بھی ویسے ہی دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، بچوں سے آزماتا ہے، جان سے آزماتا ہے۔ جیسے آج فلسطین میں ہمارے بھائی، انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ دنیا میں ہر جن اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے رسول انبیاء اکرام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹیسٹ میں ڈالا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، پیٹا، رگڑ دیا گیا، تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو معاف کر دے۔ یعنی جو پہاڑ کا فرشتہ آیا تھا ان کو پیسنے کے لیے، یعنی اگر ہم وہ جگہ پر ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے جو آنے والی ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی اتنا بڑا صبر۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل پروٹیکشن ملتی ہے، یعنی اسپیشل حفاظت ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہاں طیف سے ہم نے بتایا تھا، طیف کے بعد اس کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ مکہ میں کوئی بھی آپ کے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی ایرا غیرہ کوئی بھی آپ کے پر ہاتھ اٹھا دے، کوئی بھی آپ کو تکلیف دے دے، کوئی بھی آپ کے پر پتھر ڈالنے کی کوشش کرے، کوئی بھی آپ کو رسی گلے میں ڈال کر آپ کی جان لینے کی کوشش کرے، جو آپ کی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ایسے لوگ عطا کیے جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی جان کی خاطر دنیا سے مقابلہ کرنے نکل گئے، آپ کے لیے اپنا سر اتار کر رکھ دینے کے لیے، آپ کے لیے اپنی جان، آپ کے لیے اپنا مال، آپ کے لیے اپنے بچے، اپنے گھر والے تمام قربان کر دینے کے لیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا جو موت پر بیعت ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، یعنی دنیا میں ایک نئی طاقت آتی ہے۔ اب یہاں سے جب پہلے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہہ رہے تھے، لیکن اب یثرب میں ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، وہ کہتے ہیں کہ اب تم اللہ کے رسول کو چھو کر تو بتاؤ، اگر اب تمہاری ہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے تو بتاؤ اونچی آواز میں۔ یعنی ہر سچویشن میں، ہر حالات میں، ہر مشکل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لٹانے کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف بولی بچہ نہیں تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹاتے ہیں، کہ کر کے دکھایا، جو بولا وہ کر کے دکھایا، بدر میں، احد میں، اس کے بعد بھی۔ یعنی اپنے سینوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیریں کھائیں۔ یہ انشاءاللہ ہم جنگ احد میں انشاءاللہ وہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ یعنی اب تک ہم نے جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 ہوتی ہے، یثرب سے 6 لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 52 ہوتی ہے، یثرب سے 13 لوگ مسلمان ہو کر آتے ہیں۔ پھر یہاں سے اسلام پھیلنے لگا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 53 ہوتی ہے، نبوت کا 13واں سال، 75 لوگ مدینہ سے آتے ہیں اسلام قبول کر کے۔ اب مکہ ہم نے جانا تھا کہ مکہ میں ایک بیعت بھی ہوئی تھی، موت پر بیعت، اور اس بیعت عقبہ اسے دوسرا کہتے ہیں۔ یعنی بیعت عقبہ پہلے ہوئی تھی 13 لوگوں کے ساتھ، اب یہ بیعت عقبہ 2۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ شیطان کی چیخ نکل گئی، یعنی شیطان نے کس طرح سے حرکت کی، یہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جان کر آئے ہیں۔ اب یہ لوگ یثرب واپس چلے جاتے ہیں، یہ ہم نے جانا تھا۔ اب یہاں سے وہ واقعات ہم جانیں گے جو ہجرت سے شروع ہوں گے۔ یعنی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق کہ لوگوں نے اسلام کی خاطر، یعنی ہم تک دین پہنچانے کی خاطر، خود رسول اللہ نے، صحابہ نے کیا کیا قربانی دی ہے، آج ہم تھوڑا سا سنیں گے انشاءاللہ۔ ہجرت ایک ایسا الفاظ ہے جو ہماری زبان سے آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن ہجرت کہنا اور کرنا یہ بڑا فرق ہے۔ ہجرت کہتے ہیں تو ہم یہ ہے کہ بس ہجرت یہاں سے وہاں سفر کر لیا، یہاں سے گھر وہاں شفٹ کر لیا، یہاں سے ہم شفٹ کہیں اور ہو گئے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی اسے اسلام کی خاطر۔ اگر
ہمارے دل میں ان کے لیے درد ہے تو ہم سمجھیں گے یہ محبت کی نشانی ہے صحابہ سے. اور اگر یہ سمجھیں کہ یہ سٹوری سنا تھا ہم نے، یہ بس کچھ محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر ہم نے صحابہ کرام کی محبت سے ہمارا دل محروم ہے، ہمارا دل خالی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت پڑھ رہے، جان رہے، سیکھ رہے، اسے محسوس کریں کہ ہم وہاں پر ہوتے تو کیا ہوتا، کیسے انہوں نے برداشت کی، کیسے ہجرت کیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم جب محسوس کریں گے تو ہمارے دل میں ایک درد محسوس ہوگا، اور اگر درد محسوس ہوگا تو سمجھے کہ یہ محبت کی نشانی ہے. اب یہ وہ دین ہے جو غالب ہوا یہاں سے لے کر قیامت تک، اور یہ دین خود بخود غالب نہیں ہوا. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزے آگے، اللہ کے فرشتے آگے خود بخود نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت بھی تھی لیکن بندوں کی محنت. یعنی اگر ہم سوچیں کہ کارٹون میں دیکھتے ہیں کہ کارپیٹ آ جاتا ہے، ڈنڈا آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا پھرا دیتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی محنت بھی تھی، قربانیاں بھی تھیں. جو دین یہاں ہم تک پہنچا یہ قربانیوں سے پہنچا. یعنی ایسا آگے جا کے انشاءاللہ جانیں گے ایک ایک کر کے کہ صحابہ نے ہجرت کا وہ جو واقعہ ہے وہ ہم شروع تو کریں گے، لیکن آگے پتہ بھی چلے گا کہ کتنے لوگوں نے کتنا قربانی دی. دین اسلام کا یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی مکہ میں ظلم ہوتا ہے، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کا ظلم تو بہت بڑھ گیا، اب ہم کیا کریں؟ یعنی اگر کوئی ایک صحابی اس میں سے اٹھے، علی رضی اللہ عنہ اٹھے کہ میں ابو جہل کا قتل کر دیتا ہوں، کام تمام، تو ختم ظلم کرنے والا. ایسے ہی تمام بڑے بڑے صحابہ ایک جگہ، ابو بکر اٹھتے یہاں پر ایک جگہ، علی رضی اللہ عنہ اٹھتے ایک جگہ، عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھتے اور تمام سرداروں کے گھر پر جاتے اور رات میں انہیں موت کی نیند سلا دیتے. یعنی غلام آقا کے کھانے میں زہر ڈال دیتا. ایسا بالکل نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ باندھے رکھے تھے. کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف مار کھانا ہے، کچھ نہیں کہنا نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی صرف برداشت کرنے کے لیے تمہیں رکھا ہے، کہ تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ برداشت کرو، مار کھاؤ. چاہے وہ چمڑی بھی نکالتے ہیں تو تم برداشت کرو، چاہے وہ تمہارا سر کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں، برداشت کرو. یعنی ان کے صحابہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہیں پر ابو جہل کو جواب دیتے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ شیر خدا، وہیں پر ابو جہل کا، بڑے بڑے سرداروں کا تلوار اٹھا کر گلا کاٹ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ، لیکن نہیں، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صبر کرو، ابھی وقت ہمارا نہیں، کیونکہ ہم چھوٹی سی تعداد ہیں، ایک حملہ کریں گے ہم، اور ہم سب کے سب پھر ان کے قبیلے والے آئیں گے، ہم پہ حملہ کریں گے، اور ہم سب کے سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا، یہ سب تمام پلاننگ تھی. یعنی تمام ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو بھی قتل کر دے، برداشت کر دو. تمہارے رشتہ دار کو تکلیف دیتے ہیں، برداشت کرو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، بس اپنی جان جا رہی ہے، بس جان دے دو، لیکن اف نہ کہنا، برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا. اب جب سے یہاں سے ہجرت کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی جو مکہ والوں پر ظلم ہوتا ہے، اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. اب مکہ والے جو ظلم کرتے تھے، اب اگر وہ ظلم کہتے ہیں، اگر وہ ایک مارتے تو انہیں 4 مارتے، اگر وہ 4 مارے تو پھر ان کے جسم سے جان نکال دیں. یعنی پتھر کا جواب اینٹ سے ملتا ہے. یعنی اب مکہ والوں نے جواب دینا شروع کر دیا. وہ زمانہ گیا جب تم ہمیں گالی دیتے تو ہم مسکرا دیتے، وہ زمانہ گیا جب تم ہمیں مارتے ہم تو وہ دعا دیتے کہ اللہ ہدایت دو. اب وہ زمانہ گیا، اب مسلمان ایک یونائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں یثرب میں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ہوتی ہے، نبوت کا 13واں سال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آرڈر دیا کہ تمام مسلمانوں پر ہجرت فرض ہے. کہاں جانا ہے؟ یثرب جانا ہے، مدینہ جانا ہے. اگر وہ طیف میں ہے، سب چیزیں چھوڑے وہ یثرب جائے. اگر وہ مکہ میں ہے، سب چیزیں چھوڑے اور مدینہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا ہے. اب ہجرت فرض ہے. کہاں جانا ہے؟ یثرب جانا ہے. یثرب میں کون ہے؟ وہاں پر مسلمان ہیں، وہاں پر جانا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. اگر طیف میں ہے تو سب چیز چھوڑنا ہے، انہیں مدینہ جانا ہے. اگر مکہ میں ہے تو انہیں تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور مدینہ جانا ہے. ہجرت کا آرڈر مل گیا. اب
جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ یثرب جانا کیوں ہے، مدینہ جانا کیوں ہے؟ وہاں پر ایک اسلامی ریولیوشن وہاں سے ایک لانچ ہوگا، اسلام کو ایک نیا رخ ملے گا، اسلام کو ایک نئی طاقت ملے گی، اور وہاں طاقت کے لیے سب کو ہونا ضروری ہے ایک ساتھ۔ یعنی کل کا جو لوگ، جو مکہ کے لوگ، جو باہر کے لوگ کہتے تھے کل کا جو دین آیا ہے، کل یہ تو پہلے کا دین تھا آدم علیہ السلام کا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کل کا جو دین نیا آیا ہے، یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سپر پاوروں کو چیلنج دینا ہے، یعنی یہی اسلام میں مسلمان جو مدینہ میں جمع ہوں گے، جمع ہو کے یونٹی بنے گی، اور یہ یونٹی بعد میں جا کر 2 لاکھ کافروں کو جا کر 3,000 کے مسلمان چیلنج دیں گے، ان سے لڑیں گے۔ یعنی اسی لیے تو جمع ہونا ہے، وہاں جمع ہونا ہے، پھر اس کے بعد اسلام کو وہاں سے دنیا بھر میں پھیلنا ہے۔ اسی لیے بیس بننا ضروری ہے، اور بیس کہاں پر بننا ہے؟ یثرب میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا جو جہاں بھی ہے وہ مدینہ جائے۔ اب یہاں سے ایک ایک کر کے صحابہ نکلتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک سب سے پہلے سوال ہے، ٹھیک ہے، سوال آپ تیار ہے سوال کے لیے؟ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ یہ آپ سے سوال ہے، کون ہے جو کمنٹس میں سب سے پہلے جواب دے گا اور انعام لے کر جائے گا؟ انہیں ہنٹ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ بڑے مشہور صحابہ بھی ہے اور صحابی بھی ہیں، اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ۔ بعد میں ان کی بیوی، بعد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آتے ہیں، یعنی ہماری ماں بنتی ہے۔ ہنٹ میں نے دے دیا۔ سوال دوبارہ سن لے، سب سے پہلے ہجرت کس نے کیا؟ یعنی مکہ سے مدینہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپ کا جواب آپ کمنٹس میں لکھ دیں، اور میں کمنٹس انشاءاللہ تو آخر میں پڑھوں گا، اور اگر ٹائم نہیں ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں دے دوں گا، یا پھر اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہمارا وقت زیادہ جاتا ہے۔ لیکن میں نے سوال پوچھ دیا، میں نے سوال کر دیا کہ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی مکہ سے مدینہ؟ یہ بالکل آسان سوال ہے، ہم پہلے بھی 3 دن کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ میں جان کرائے تھے، پڑھ کرائے تھے، امید ہے آپ کو یاد بھی ہوگا، یہ بڑے مشہور ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب آگے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ کمنٹس مجھے سب سے پہلے چاہیے آپ کے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ صحابہ کو ہجرت کرنے کے لیے، اور ایک ایک کر کے سارے مسلمان مکہ کو چھوڑنے لگے۔ 2 یا 3 مہینے میں تمام مکہ خالی ہو گیا۔ مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے، اور تمام نجس لوگ باقی رہے۔ یعنی نجس لوگ کون؟ جو ناپاک لوگ ہیں۔ یعنی تمام مسلمانوں نے مکہ کو الوداع کہہ دیا۔ کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے مال چھوڑا، کسی نے اولاد کو چھوڑا، کسی نے بیوی، کسی نے ماں باپ کو، سب کو چھوڑ دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مال بیچ میں آتا ہے، آڑے آ رہا ہے، تو مال کو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ اور مدینہ جاؤ۔ یعنی یہاں سے دنیا، آپ دیکھیں کہ مال دنیا کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ لوگ کئی سالوں سے پراپرٹی بناتے ہیں، کئی سالوں سے مال جمع کرتے ہیں، اور ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی منٹ میں تمام مال کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آسان یہ ہے کہ مال کو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ، کیونکہ آگے جا کر ایسا وقت آنے والا ہے، بڑا مشکل کا وقت آنے والا ہے، اور ابھی سے تم اگر مال کی وجہ سے جان بچانے کی بیٹھو گے، مال کو بچاؤ گے، تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً مدینہ ہجرت کریں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن کمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ اگر کمنٹس نے کسی جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اس کا جواب بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ میں انتظار کرتا ہوں اور کچھ سیکنڈ، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمارا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ آپ کمنٹس کر دیں انشاءاللہ، پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مکہ میں تمہیں لوگ ماریں گے، یا تمہارا ایمان ہٹانے کے لیے تمہاری یا تو جان کھینچ لیں گے، یا کچھ بھی ہو جائے، اب تمہیں ہجرت کرنا ہے کسی بھی حالت میں۔ جو جیسے نکل سکتا ہے وہ ویسے نکلے، ٹھیک ہے۔ کمنٹس ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کا جواب میں دے دوں پہلے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانتے ہیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ بن جائے کہ ابو سلمہ کون ہیں،
उनकी वाइफ कौन है, उनके बच्चे कौन हैं, ये हम जानने के बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ताकि एक जो बैकग्राउंड है वो मज़बूत हो जाए। और इसी बैकग्राउंड में आपको पता चल जाएगा कि अबू सलमा के बारे में और आगे की जो हमारा वाक़या स्टोरी चल रही है। और जब हम ये बैकग्राउंड जानेंगे तो एक हमारे दिल और दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी कि उम्मे सलमा, अबू सलमा, ये जो नाम सुनते हैं ये कौन है, कहाँ से है, किस तरह से। सबसे पहले अबू सलमा का असली नाम अब्दुल्ला है और इनका एक बेटा था जिसका नाम है सलमा। और उम्मे सलमा अब्दुल्ला की बीवी, यानी एक बेटा है सलमा, ठीक है। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम हिंद। तो इसीलिए इनका जो आपको बताए ना कि अरबों में नाम से नहीं पुकारते, इज़्ज़त के एहतराम के लिए उनका एक लक़ब देते हैं, अबू सलमा, उम्मे सलमा। उम्मीद है आपको ये याद होगा। अभी अबू सलमा, सलमा के वालिद, उम्मे सलमा, सलमा की वालदा, ये दोनों बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि और बहुत जल्द ये इस्लाम कबूल करते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं। अभी अबू सलमा मखज़ूम क़बीले से ताल्लुक़ रखते थे और अबू सलमा अब्दुल्ला अल-मखज़ूमी, इस तरह से उनका एक लक़ब और भी नाम है, ताकि आपको बस याद हो जाए कि मखज़ूमी ख़ानदान। ये शुरुआत के दिनों में ही इस्लाम लेकर आ जाते हैं। इनका शुमार बड़े बड़े सहाबा में होता है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी है, जिसको हम कज़न भी कहते हैं, यानी फूफी के लड़के। इस्लाम लाने से पहले ये बड़े शरीफ नफ्स इंसान थे और जो इनकी बीवी हिंद थी वो भी बड़ी नेक सीरत औरत थी। यानी यहाँ उम्मे सलमा बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनती हैं। यानी जब अबू सलमा का इंतकाल होता है, वो जब मदीना जाने के बाद, वो इंशाल्लाह में मौका मिलता है तो आखिरी में बताऊंगा। लेकिन यहाँ के जब अबू सलमा मुसलमान होते हैं तो अपनी बीवी के पास आते हैं, आके कहते हैं कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो जो नेक सीरत औरत थी उम्मे सलमा, वो भी फ़ौरन इस्लाम कबूल करते हैं। अभी तक इन्हें सलमा नहीं हुआ, लेकिन इनका जो बेटा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन यह है कि अभी से इनका जो लक़ब है वो किताब में रहीक़ुल मख्तूम में और दूसरी किताबों में इन्हें इसी नाम से मुखातिब किया है, यानी अबू सलमा, उम्मे सलमा। बेटा उन्हें बाद में होता है, कब होता है तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलता है तो बताएंगे। अब उम्मे सलमा सुनती है मेरा शौहर इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब ये भी फ़ौरन इस्लाम कबूल करती है और इन्हें पता है कि इन दोनों के ख़ानदान इस दीन के ख़िलाफ़ है। अगर इन्हें पता चल जाए कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वह खफा भी हो जाएंगे, हो सकता है इन पर जुल्म भी शुरू कर दें। अब इन दोनों ने अपने ख़ानदान वालों के रिश्तेदारों की परवाह नहीं की और अपने आप को इस्लाम से जोड़ लिया। जब आखिरकार रिश्तेदारों को पता चला, मुशरिकों ने उम्मे सलमा और अबू सलमा दोनों को निशाना बनाया। यानी औरतों को तो नहीं छोड़ते, लेकिन मर्दों पर जुल्म ज़्यादा करते हैं। अब पहले तो ये जुल्म हल्का फुल्का था, लेकिन जुल्म में जब ज़्यादा शिद्दत हो गई तो जब दूसरे सहाबा पर भी जुल्म बढ़ने लगा, तो इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अब हम क्या करें, हम पर जुल्म हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का उन्हें एक ऑप्शन बताया कि जो मक्का में रहकर काफिरों की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है तो वो मक्का में रहकर बर्दाश्त करे, और अगर कोई हिजरत करना चाहता है तो फिर वो हिजरत करे। कहाँ जाना है हिजरत की तरफ? हिजरत हबशा की तरफ। हिजरत का वाक़या दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे तफसील में जाना था, लेकिन एक छोटा सा मुख्तसर उस पर नज़र डालते हैं ताकि याद हो जाए। जब सबसे पहले हिजरत होती है नबूवत के 4 साल, उसके अमीर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनते हैं। मक्का से 11 मर्द और तकरीबन 4 औरतें छुप छुपाते रात की तारीकी में निकलते हैं, और इस काफ़िले में अबू सलमा और उम्मे सलमा दोनों मौजूद थी। उसके बाद ये तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन एक झूठी खबर मिलती है कि मक्का के तमाम लोग मुसलमान हो गए। जैसे ही हबशा वालों को पता चलता है कि वहाँ मुसलमान हो गए, तो फिर हम अपने ख़ानदान में जाकर हैं। तो अपना बोरिया बिस्तरा सारा सब कुछ बांध कर वो जैसे ही मक्का आते हैं, उन्हें पता चलता है जो ख़बर मिली थी वो झूठी थी। अब हम हबशा वापस जा नहीं सकते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करें? अब किसी तरह हम मक्का में अपनी पनाहगाह दोबारा फिर जमा करते हैं। अबू सलमा इस वक्त, अबू तालिब जब ज़िंदा थे
تو ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ مجھے پناہ دیں اور مجھے مکہ میں انٹری دیں، مجھے مکہ میں حفاظت دیں۔ ابو طالب ابو سلمہ کو پناہ دیتے ہیں کیونکہ ابو سلمہ کے یہ ماموں ہیں، یعنی بھانجا ہے، ابو طالب کے یہ بھانجے ہیں۔ ابو سلمہ مکے میں رہنے لگے، مشرکوں کا ظلم مزید بڑھنے لگا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب کیا کریں، ظلم کی شدت اور بڑھنے لگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ آپ حبشہ سفر کریں، حبشہ ہجرت کریں۔ جو کوئی مکہ میں رہ کر برداشت کر سکتا ہے تو یہاں پر رہ کر برداشت کرے، ورنہ پھر وہ حبشہ جائے اور وہاں جا کر آرام سے اپنی زندگی گزارے۔ اگلے سال ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کرتی ہیں، اس میں تقریباً 82 یا 83 مرد ہوتے ہیں، 18 سے لے کر 19 تک عورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی مکہ والوں کو پتہ تھا کہ مسلمان دوبارہ پھر سے ہجرت کریں گے، وہ سخت پہرا لگا کر سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، گھوم رہے تھے، لیکن پھر مسلمان رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور مکہ کو الوداع کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ والے ان کا پیچھا کرتے ہیں حتیٰ کہ حبشہ تک پہنچتے ہیں، لیکن حبشہ پہنچنے کے جو واقعہ ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ مکہ والوں نے بالکل پیچھا کیا، لیکن یہاں سے تو چھوٹ گئے، لیکن وہاں واپس حبشہ جاتے ہیں نجاشی کے بادشاہ کے پاس، لیکن وہاں ابسینہ یعنی اس کا جو بادشاہ تھا نجاشی، ان لوگوں نے مسلمانوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی اور جو کافر تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس قافلے میں بھی ابو سلمہ ام سلمہ موجود تھی۔ کچھ سال یہاں پر حبشہ میں رہتے ہیں ابسینہ میں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کی یاد آتی ہے تو پھر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اب کچھ سال یہاں پر گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ سے 6 لوگ آتے ہیں، پھر 13 لوگ آتے ہیں، اس کے اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں، ٹوٹل 75 آتے ہیں۔ اب جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سگنل مل گیا کہ ایک نئی جگہ مل گئی جہاں سے ایک اسلامک ریولیوشن آگے بڑھے گی، ایک مضبوط جگہ مل گئی، مضبوط لوگ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے ہجرت فرض ہو گئی، یعنی جو چاہے جیسی تیاری کرے، جہاں سے جا سکتا ہے جیسے تیاری کرے وہ سب کے سب ہجرت کرے۔ اب سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں ابو سلمہ ام سلمہ کا نام آتا ہے۔ ابو سلمہ مدینہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، مدینہ کے لیے تیاری کے لیے ایک اونٹ تیار کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ میں مدینہ جا رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ تمام مسلمان مدینہ میں جمع ہو جائیں۔ اب یہ نیک سیرت عورت اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی کہتی ہے کہ اے میرے شوہر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یعنی اتنا دردناک واقعہ ہجرت کا ہسٹری میں کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ابو سلمہ اونٹ لے کر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو اس پر بٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو ان کی گود میں دیتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسا ہی مکے والوں کو پتہ چلا کہ صحابہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور سب سے پہلے ابو سلمہ نکلنے والے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جیسے ہی سفر شروع کیا ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے، سلمہ کے ننیال والے۔ اب ان کا تمام خاندان جمع ہوتا ہے، ابو سلمہ سے کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہو۔ ابو سلمہ نے کہا ہاں میں بالکل مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، تم لوگ چین سے رہنے کہاں دیتے ہو؟ تم لوگ تو پیچھے پڑ گئے ہو ہماری جان کے، ہمارے مال کے، ہر چیز کے، تو اب ہمیں سکون ہی نہیں، ہمیں سکون مدینہ میں ملے گا تو ہم مدینہ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تم اگر مدینہ جاتے ہو، اے ابو سلمہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ خوشی سے جائیں، لیکن آپ جسے لے جا رہے ہو وہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے آپ کو بیٹی اسی لیے دی کہ آپ اپنا جی کرے تو حبشہ لے کر جائے، پھر جی کرے مکہ لے کر آئے، پھر جی کرے مدینہ لے کے جائے، پھر وہاں سے لے کر آئے۔ ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی، ہمارے ساتھ، ہمارے شہر میں، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ بالکل جائیں۔ اس پر ابو سلمہ نے کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، ہم دونوں ساتھ ہیں، یعنی میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اب ہم دونوں ساتھ مدینہ جائیں گے۔ اس پر خاندان والوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے جو رسی ہوتی ہے اونٹ کی نکیل، رسی کھینچ لی اور زبردستی ام سلمہ کو لے جانے لگے۔ ابو سلمہ کیا کرتے؟
ایک طرف گھر والے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ انہوں نے بیوی کو الوداع کہا اور مدینہ کی طرف نکل گئے۔ گھر والے بیوی بچے سے تو محبت ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں فرض آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہجرت فرض ہے، جو نہیں جائے گا تو پھر وہ ایمان والا نہیں۔ اب ابو سلمہ کیا کرتے ہیں؟ ابو سلمہ چھوڑتے ہیں، الوداع کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ابو سلمہ اکیلے ہو گئے اور ان کی بیوی بچے کو جو ان کا سسرال والے تھے ان لوگوں نے لے لیا، یعنی ام سلمہ کے گھر والوں نے، اور پیچھے سے ان کا خاندان جو تھا وہ بھی آ گیا ابو سلمہ کا۔ وہ دیکھ رہے تماشا کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ اپنے خاندان سے جدا ہو گیا اور وہ مدینہ جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے تو اس کی بیوی بھی چھین لی اور بیٹا بھی چھین لیا، یعنی ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اب یہ ام سلمہ کے جو خاندان والے تھے ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی بیٹی کو تو لے لیا، یعنی ام سلمہ کو تو لے لیا، لیکن جو اس کے پاس جو لڑکا ہے، ان کے پاس جو ان کا بیٹا ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے، یعنی بنو مخزوم قبیلے کا ہے۔ اب ان دونوں خاندانوں میں بحث ہونے لگی، یعنی حتیٰ کہ چھینا چھپٹی مارنے لگے۔ اب اس کے بعد جیسا ہی سلمہ کا ہاتھ کھینچم تائی میں آیا، یعنی سلمہ کا ہاتھ ننیال والے ایک طرف سے کھینچ رہے ہیں، دوسری طرف سے ایک کھینچ رہے ہیں، حتیٰ کہ سلمہ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دودھ پیتے ہوا بچہ اس کو کھینچم تانی کرتے ہیں، سلمہ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، آخر کار ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے لمحے میں بچے کا گھر تباہ ہو گیا۔ سلمہ کے والد مدینہ چلے گئے اور سلمہ کی جو ماں تھے خاندان والے لے کر چلے گئے۔ اب یہ دودھ پینے والا بچہ اکیلا رہ گیا، یعنی حق کی خاطر ان لوگوں نے جدائی برداشت کر دی، یعنی ام سلمہ ابو سلمہ نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا، یعنی حق کی خاطر جدائی برداشت کر لی لیکن اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ یعنی اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو اسلام اور ہمارے درمیان کتنا فرق ہوتا، یعنی اگر اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اسلام کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، یعنی سینے پہ پتھر رکھ کر مکہ سے منہ موڑ لیا، اپنی بیوی کو الوداع کہہ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ اور ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر سے اتنی زیادہ بے پناہ محبت کرتی، لیکن سامنے اسلام بھی تھا، بیٹا بھی تھا اور شوہر بھی تھا۔ ام سلمہ نے خون کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ پی لیے، یعنی ایک طرف شوہر ایک طرف بیٹا، یعنی شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی اور دودھ پیتے ہوا بچہ، دونوں کی اسلام کی خاطر دونوں کی قربانی کر دی۔ ام سلمہ کو شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی، ہر روز گھر سے نکلتی اور اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی جہاں سے شوہر اور بیٹا الگ الگ ہوئے۔ ہر روز صبح گھر سے اٹھتی اور اسی جگہ پر جاتی اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر دن تمام روتی، اور جب شام ہوتی تو گھر واپس آ جاتی، یعنی اکیلی عورت رات کے وقت وہاں پر بیٹھنا تو ناممکن تھا، یعنی ہر روز کا ام سلمہ کا معمول بن گیا۔ صبح گھر سے نکلتی، اس جگہ پر جاتی جہاں پر شوہر اور بچہ جو جدا ہو گیا، وہاں پر جا کر رونا اور رات میں گھر واپس آ جانا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا اسی جگہ پر بیٹھنا، شوہر کو یاد کرنا، رونا اور پھر گھر واپس آنا۔ ایک دن انہی کے قبیلے سے ایک شخص دیکھتا ہے کہ عورت ہر روز آتی ہے، بیٹھتی ہے، روتی ہے اور جاتی ہے، اور اس کی حالت بھی اتنی خراب ہے۔ اس رحم دل انسان کو یہ واقعہ، یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی، فوراً اپنے خاندان والوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ لڑکی ہماری قوم کی ہے، ہمارا خون ہے، اور یہ عورت روز روتی ہے اور ہم بس سنتے ہیں۔ اے خاندان والوں، ہمارا قبیلہ بڑا شریف النفس ہے، اور اگر یہ عورت اسی طرح ہر روز روتے روتے اپنی جان گنوا دی تو پھر ہمارے قبیلے پر ایک بہت بڑا دھبا لگ جائے گا کہ ہم لوگوں نے ایک عورت کو اس کے شوہر سے، اس کے بیٹے سے جدا کر دیا، اور اسی یاد میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خاندان والوں کو اس رحم دل شخص کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ان لوگوں نے ام سلمہ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ واپس چلے جائیں۔ جب جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پھیل گئی کہ ام سلمہ مدینہ جانے والی ہیں، سلمہ کے ددیال والوں کو ترس آ گیا، پھر ان لوگوں نے سلمہ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی بچہ ملتا ہے ام سلمہ انہیں لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہیں۔
یعنی ایسا بڑا کارنامہ جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے دلوں کو رلا دیتا ہے. یعنی اسلام کی خاطر ماں بیٹے شوہر الگ الگ ہو گئے. یعنی مدینہ جانے کی تڑپ تھی، شوہر سے ملنے کی ایک تڑپ تھی، لیکن برداشت کر رہی تھی. اکیلی عورت کیسے جائے؟ گھر والے بھی تو ساتھ ہونا ضروری ہے، ساتھ دینا ضروری ہے. اب جیسے ہی سلمہ کو بچہ ملتا ہے، بچے کو گود میں لیتی ہے، اونٹ پر بیٹھتی ہے اور مدینہ کا سفر شروع کر دیتی ہے. 470 کلومیٹر یعنی 470 کلومیٹرز اکیلی عورت سفر کرنے کے لیے، نہ کوئی مرد، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی غلام، بس سفر شروع کر دیتی ہیں. کچھ ہی دور چلتی ہے، ایک نیک شخص انہیں دیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی کہ میں سلمہ. کہاں جا رہی ہو؟ کہتے کہ میں اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ. تو اب یہ سمجھ گئے، اور یہ نیک شخص کا نام تھا عثمان بن طلحہ. یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے جن کے خاندان کے پاس کعبے کی چابی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے چابی چھین لیتے ہیں، کعبے کا ڈور کھولتے ہیں، اس میں بوتیں صاف کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چابی واپس کرتے ہیں. عثمان بن طلحہ ابھی تو کفر پر تھے، لیکن بعد میں وہ اسلام قبول لے کر آتے ہیں، یعنی اسلام لے کر آتے ہیں. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ تم اکیلی عورت اتنا سفر کیسے کرو گی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں تمہیں مدینہ پہنچاتا ہوں. یعنی عثمان بن طلحہ کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، اور اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں اور مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں. سلمہ خود یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا نیک شخص، یعنی عثمان بن طلحہ اتنا نیک پرہیزگار شخص، جب اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور ہمیں مدینہ کی طرف لے جا رہا تھا، راستے میں اگر مجھے واش روم کرنا ہوتا تو یہ اونٹ کو رکا دیتے، ہمیں چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے، اور جب تک میں فارغ ہو جاتی، جب میں فری ہو جاتی تو پھر واپس اونٹ پہ بیٹھتے آگے بڑھتے. اور جب آرام کرنے کا وقت ہوتا تو پھر یہ ہمیں چھوڑتے، ہم سے دور چلے جاتے اور وہاں جا کر آرام کرتے، اور جب نکلنے کی باری ہوتی تو اونٹ لے کر آ جاتے اور میں اونٹ پہ بیٹھتی اور ہم سفر شروع کرتے. سلمہ کہتی ہیں یہ عثمان بن طلحہ بڑے پاک نفس انسان تھے. یعنی ان سے بڑا معتبر انسان، ان سے بڑا شریف انسان بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہی دنوں میں مکہ سے نکل کر مدینہ کی بستی کے قریب پہنچتے ہیں. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بعد میں اسلام لے کر آتے ہیں. عثمان بن طلحہ سلمہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا شوہر اس بستی میں ہے، آپ یہاں سے اپنی بستی میں وہاں چلے جائے، اپنے شوہر سے ملے، مجھے مکہ میں واپس کام ہے. اور سلمہ کو وہیں پر چھوڑتے ہیں اور مکہ واپس ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے سلمہ اپنے شوہر سے ملتی ہیں اور وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ کر. کچھ ہی مہینوں گزرتے ہیں، اس کے بعد خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے والے ہیں. یعنی کچھ ہی دنوں میں پھر خبر یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوداع کہہ دیا اور کچھ ہی دنوں میں مدینہ آنے والے ہیں. تمام مدینہ کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہیں انصار کہتے ہیں، اور جو مکہ کے لوگ تھے انہیں مہاجر. جب انہیں خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں جنگ بدر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں جانیں گے. جنگ احد میں ایک زہریلا تیر سلمہ کو لگتا ہے اور یہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ دنوں میں اس زہر کا شدید اثر ان کے جسم میں پھیلتا ہے، اور پھر سلمہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سلمہ کے جو شوہر تھے وہ بڑے پیارے، بڑے نیک شخص تھے، لیکن ان کی جدائی بڑی ناقابل قبول تھی سلمہ کو. سلمہ اپنی زبان سے خود کہتی ہیں کہ سلمہ سے نیک شخص مجھے کون ملے گا؟ یہ بڑے پرہیزگار، بڑے متقی اور اللہ کی خاطر ہر چیز کرنے والے ہیں. انہوں نے ہجرت بھی کر دی اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ کے حکم کے آگے. انہوں نے سب چیز قربان کر دی، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، سب کچھ. لیکن ان سے بڑھ کر مجھے کون ملے گا؟ سلمہ کہتی ہیں جو اللہ رب العزت اپنی قرآن مجید میں کہتا ہے، جب مومن مرد، مومن عورت کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سلمہ بھی جب سلمہ دنیا سے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں،
تو سلمہ بھی یہی الفاظ دہراتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سلمہ اپنی عدت میں رہتی ہیں۔ جب عدت ختم ہوتی ہے سلمہ کے پاس، وہ اپنی زبان سے کہتی ہیں میرے پاس پیغام آیا۔ کس کا پیغام آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا۔ اب یہاں سے سلمہ بنی المومنین، یعنی مومنوں کی ماں۔ یعنی ان کا واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، یعنی جو سبق ملا ہمیں ان کی زندگی میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اسلام کا حکم آیا، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، سب سے پہلے ہمیں اسلام کا جو حکم آ گیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کر دیا، اس پہ چلنا ہے۔ چاہے ہمیں کوئی بھی جدائی برداشت کرنی ہو، اسلام کی خاطر ہم سب برداشت کر لیں گے، چاہے ہم سے ہمارے ماں باپ چلے جائیں، ہماری اولاد چلے جائے، ہمارے رشتہ دار چلے جائے، یا ہم سے کوئی بھی ناراض ہو جائے، ہمیں سب سے پہلا یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا۔ یعنی ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جدائی کا واقعہ کتنا خطرناک ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ تم پر ہجرت فرض ہے۔ اب ابو سلمہ کی وائف یہاں پر ہے اور بیٹا ابھی یہاں پر ہے، اور آپ ان کے پاس تو عذر بھی تھا کہ میری بیوی اور میری اولاد یہاں پر ہے، میں نے کیسے چھوڑ کے جاؤں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، انہوں نے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے ہماری ان کی زندگی میں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اگر ہمیں ان سے سبق جو لینا تھا کہ یہ کہ اسلام کے احکامات، نماز کا وقت آ گیا، اقامت ہوگی، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حج فرض کر دیا، ہمارے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن ہمارے پاس حج کرنے کے لیے ٹائم نہیں، تو پھر ہمیں یہ کام کو چھوڑنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دے دیا وہ پہلے ہے، جو ہمارے رشتہ دار، دوست، ماں باپ سب بعد میں۔ اسی کے ساتھ آج کا جو سٹوری ہے، جو آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج کا جو واقعہ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اور ساتھی جو ہمارے صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لوں گا کیونکہ ابھی وقت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایپیسوڈ کی شروعات میں یا پھر آخری میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا ونر کا نام۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔